السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج میں آپ کو اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا واقعہ بیان کروں گا، ان کی پیدائش، ان کے حال احوال بیان کروں گا، اور عشق مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کے سامنے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کو سرخیلی تابعین حضرت اویس قرنی وطن یمنی اور نسبتاً قبیلہ مراد سے تھے۔ ان کو بارگاہ رسالت سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب ملا تھا۔ نسب نامہ یہ ہے: اویس ابن عامر ابن جز ابن مالک ابن عمر ابن سعد ابن عصوان ابن قرن ابن دودمان ابن ناجیہ ابن مراد ابن مالک ابن مرادی مرحجی۔ حضرت اویس ان برگزیدہ وار فتنگان محبت میں تھے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی، وہ نادید جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں میں تھے کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بساکین دولت از گفتار خیزت۔ انہوں نے اپنی ہستی کو راہ خدا میں ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر بینی نگاہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہو گئی۔ اگرچہ اویس عہد رسالت میں موجود تھے لیکن لقائے ظاہری سے محروم رہے، مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیا آب و گل کے قوانین سے ماوراء ہے۔ وہاں قرب و بعد منزل کا کوئی سوال نہیں۔ چشم حقیقت اگر لاکھ حجابوں پر بھی محروم تماشا نہیں رہتی، ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے۔ خود اس دنیائے آب و گل میں بھی ظاہری بعد اور دوری ایک بھی حقیقت شے ہے۔ اصل شے قوت تاثیر اور جذب و کشش ہے۔ آفتاب کروڑوں منزلوں کی مسافت کے باوجود عالم کے ذرے ذرے کو منور کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غائبانہ تعارف اور ملاقات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نادیدہ وار فتح محبت کی ایک علامت بتا دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کے شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، سر 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر اویس کی تلاش میں رہے، چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا، تم ہی اویس ابن عامر ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ان کی علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور قرن کا ایک شخص اویس ابن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا لیکن 1 درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کے 1 ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکو تو لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر اویس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب کہاں کا قصد ہے، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، کوفہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایت لکھ دیتا ہوں۔ اویس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے زمرہ میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس واقعے کے دوسرے سال کوفہ کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اویس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہے، ایک بوسیدہ جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اویس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ اس شخص بھی واپس جا کر اویس سے دعائے مغفرت کا طالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا، تم عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس گفتگو کے بعد اویس نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی۔
اویس اپنے کو اہلی دنیا سے چھپانے کے لیے نہایت خستہ حال رہتے تھے۔ اکثر بدن تک ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تک نہ ہوتا تھا۔ لوگ ننگا بدن دیکھ کر کپڑا اڑا دیتے۔ ان کی ظاہری حالت پر بے بصر عوام ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے، لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ نہ چھپ سکے۔ ان کی شمیم روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ بلاتی تھی۔ ایک صاحب دل تابعی حرم ابن حبان اور اویس کی ملاقات کے پرتاثیر واقعات خود حرم ابن حیان کی زبان سے سننے کے قابل ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں اویس قرنی کی زیارت کی تمنا میں کوپا گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچا۔ وہاں دیکھا ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ وہ فرب اندام تھے، رنگ گندم گو تھا، بدن پر بال زیادہ تھے، سر منڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بدن پر ایک سوپ کا ازار اور ایک سوپ کی چادر تھی، چہرہ بہت بڑا اور مہیب تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا۔ اویس نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور پھر کہا خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا اویس تم پر خدا رحمت نازل کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارا کیا حال ہے؟ آیت محبت میں ان کی ظاہری حالت پر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا حرم ابن حیان خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا خدا نے۔ اس جواب پر انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا حین سمانی۔ حرم ابن حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا آپ نے میرا اور میرے باپ دادا کا کیسے جان لیا؟ خدا کی قسم آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کو نہ دیکھا تھا۔ فرمایا علیم خبیر نے مجھے بتایا جب تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روح کو بھی جان ہوتی ہے۔ مومنین خواہ کبھی آپس میں نہ ملے ہو اور ان میں کوئی تعارف نہ ہو اور نہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور خدا کی روح کے وسیلے سے باتیں کرتے ہیں، خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو۔ حضرت اویس رحمہ اللہ کی شہادت۔ اویس کو جب تک ظاہر میں دنیا نے نہ پہچانا تھا اس وقت تک وہ اہل دنیا میں نظر آتے تھے، لیکن جب سے ان کی حقیقت آشکارا ہوئی اس وقت سے وہ ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کسی نے